تاریخ میں ایک سال ایسا گزر چکا ہے جسے دنیا دی ایئر وداؤٹ اے سمر کے نام سے جانتی ہے۔ اس سال دنیا بھر میں لوگ حیران اور پریشان تھے کہ آخر گرمی کا موسم کہاں چلا گیا۔ کسان حیرت اور مایوسی کے عالم میں تھے کیونکہ ان کی لہلہاتی فصلیں راتوں رات تباہ ہو گئی تھیں۔ دریاؤں، چشموں اور جھیلوں کا پانی گرم مہینوں میں برف بن کر جم گیا تھا اور دن کے وقت بھی ایک عجیب سا گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ڈر کے مارے لوگ آسمان کی طرف دیکھتے، گرتے ہوئے ٹیمپریچر پر حیران ہوتے، لیکن اس عجیب و غریب اور خوفناک بادلوں کی اصل وجہ ان کے آسمان میں نہیں تھی۔ اس تباہی کی اصل وجہ ان سے ہزاروں میل دور زمین پر موجود ایک ایسی چیز تھی جس نے پوری دنیا کا نظام دھرم بھرم کر دیا تھا۔ ناظرین، انڈونیشیا میں سمباوا نامی ایک خوبصورت اور ہرا بھرا جزیرہ موجود ہے۔ اس جزیرے میں ایک خاموش پہاڑ کھڑا تھا جسے دنیا ماؤنٹ ٹمبورا کے نام سے جانتی تھی۔ یہ پہاڑ اتنا اونچا تھا کہ اکثر بادلوں کی وجہ سے اس کا آدھا حصہ ڈھکا رہتا تھا۔ اس کی اونچائی تقریباً 4300 میٹر تھی، جو اس دور میں اس ریجن کا سب سے اونچا مقام تھا۔ صدیوں سے یہ پہاڑ بالکل خاموش تھا، جیسے کوئی سوتا ہوا دیو ہو۔ یہاں آس پاس کے آئلینڈز پر مختلف بستیاں تھیں جہاں لوگ اپنی عام زندگی گزار رہے تھے۔ وہ اپنی فصلیں بوتے، سمندر سے مچھلیاں پکڑتے اور خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس عظیم خاموش پہاڑ کے پیٹ میں ایک خوفناک قیامت پل رہی ہے۔ میگما کا ایک ایسا ابلتا ہوا سمندر آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا جو پورے پیسیفک اوشن کو ہلانے کی طاقت رکھتا تھا۔ پھر آیا 10 اپریل 1815، وہ تاریخی اور خوفناک دن جب ماؤنٹ ٹمبورا کا صدیوں سے دبا ہوا غصہ آخر کار باہر آ گیا۔ یہ کوئی عام آتش فشاں یا والکینو کا پھٹنا ہرگز نہیں تھا۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ 10,000 سالوں کی ہیومن ہسٹری کا سب سے شدید اور سب سے طاقتور دھماکہ تھا۔ اس دھماکے کی آواز اتنی تیز اور بھیانک تھی کہ ہزاروں میل دور تک بھی سنی گئی۔ سمباوا سے 2600 کلومیٹر دور تک بسے لوگوں کو اس کی گونج سنائی تھی۔ دور دراز کے جزیروں اور ملکوں میں جب یہ آواز پہنچی تو لوگوں کو لگا کہ جیسے ان کے قریب کوئی بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ برٹش آرمی کے آفیسرز نے تو اپنی توپوں کو تیار کرنے کا حکم تک دے دیا تھا۔ انہیں لگا کہ جیسے کسی سمندری ڈاکوؤں کے لشکر نے ان پر حملہ کر دیا ہے۔ آسمان دن کے وقت بالکل کالا سیاہ ہو گیا اور پھر آسمان سے صرف اور صرف آگ، سلگتے ہوئے پتھر اور راکھ کی بارش ہونے لگی۔ پہاڑ کے اندر سے نکلنے والی آگ اور گرم گیسز کا دریا، جسے سائنس کی زبان میں پائرو کلاسٹک فلو کہتے ہیں، وہ سینکڑوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار اور 1000 سے زیادہ ڈگری سینٹی گریڈ کے شدید ٹیمپریچر کے ساتھ نیچے آیا۔ یہ آگ کا طوفان اتنا تیز تھا کہ راستے میں آنے والی پوری ٹمبورا کنگڈم اور بستیوں کو اس نے پل بھر میں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ کسی کو بھی بھاگنے، سوچنے یا اپنی جان بچانے کے لیے ایک سیکنڈ کا موقع تک نہیں ملا۔ اس کے علاوہ اس شدید دھماکے اور پہاڑ کے گرنے کی وجہ سے سمندر میں عظیم و شان سونامی کی لہریں پیدا ہوئیں، جنہوں نے آس پاس کے کئی علاقوں اور بستیوں کو پوری طرح ڈبو دیا۔ جب کئی دنوں بعد دھواں کم ہوا اور لوگوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پہاڑ کا ٹاپ، جو ہزاروں فٹ آسمان پر پھیلا ہوتا تھا، بالکل غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ صرف ایک بہت بڑا گڑھا یعنی ایک میسو کیلڈرا بن گیا، 6 کلومیٹر چوڑا اور 1 کلومیٹر گہرا کریٹر۔ عام طور پر ہم جب بھی کسی والکینو کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اس میں سے نکلنے والا لاوا کرتا ہوگا، لیکن ماؤنٹ ٹمبورا کے کیس میں اصلی قاتل اور سب سے بڑی تباہی مچانے والا لاوا ہرگز نہیں تھا۔ لاوا تو صرف پہاڑ کے آس پاس ہی رہا، اصلی تباہی تو ان گیسز نے مچائی جو آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچی۔ نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کے مطابق اس خوفناک دھماکے نے اتنی بڑی مقدار میں دھواں، باریک راکھ اور کروڑوں ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ گیس آسمان میں چھوڑی جو سیدھا ایٹماسفیئر کی اوپری سطح یعنی اسٹریٹوسفیئر تک پہنچ گئی۔ یہ سلفر اور ایروسلز وہاں رکے نہیں رہے بلکہ ہوا کے تیز بہاؤ کے ساتھ پوری دنیا کے آسمان میں پھیل گئے۔ خاص طور پر پورے ناردرن ہیمی اسفیئر کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسٹریٹوسفیئر زمین سے 50 کلومیٹر اوپر کا حصہ ہوتا ہے جہاں ٹربولنس انتہائی کم ہوتی ہے۔
جس کی وجہ سے جو چیز وہاں جاتی ہے وہ اتنی آسانی سے وہاں سے نکل نہیں سکتی۔ ان چھوٹے چھوٹے مائکروسکوپک ذرات نے اسٹریٹوسفیئر میں ایک ایسی موٹی انویزیبل چادر بنا دی جس نے سورج کی دھوپ اور اس کی ریڈیشن کو زمین تک پہنچنے سے روک دیا، اور ظاہر ہے جب سورج کی روشنی اور اس کی گرمی زمین پر آسانی سے نہیں آئے گی تو زمین کا ٹیمپریچر ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک بالکل خاموش، سنگین اور نہ نظر آنے والا دشمن تھا، ایک ایسا دشمن جس پر کسی کی نظر نہیں تھی، لیکن اس نے آہستہ آہستہ پوری دنیا کے موسم کو اپنی لپیٹ میں لے کر پوری انسانیت کو ٹھنڈ سے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ اس سلفر کی آسمانی چادر اور روشنی کی رکاوٹ کا سیدھا اور خوفناک نتیجہ اگلے ہی سال یعنی 1816 میں پوری دنیا کے سامنے آیا۔ اس سال کو تاریخ کی کتابوں میں آج بھی دا ایئر وداؤٹ اے سمر یعنی بغیر گرمیوں والا سال کہا جاتا ہے۔ جہاں لوگ جون، جولائی اور اگست میں سخت گرمی اور دھوپ کے عادی تھے، وہیں سب کچھ الٹ گیا۔ نیو انگلینڈ، کینیڈا اور امریکہ کے کئی ناردرن حصوں میں جولائی کے گرم مہینے میں بھیانک برف باری ہوئی۔ ٹیمپریچر اتنی اچانک اور اتنی شدت سے گرا کہ گرمیوں کے دنوں میں بھی سب زیرو یعنی مائنس ٹیمپریچر پہنچ گیا۔ جس موسم میں فصلیں اگائی جانی تھیں وہ فصلیں نہ ہو سکیں۔ جولائی کے مہینے میں لوگ گھروں میں آگ جلا کر بیٹھتے اور ہر کسی کی زبان پر صرف یہی الفاظ ہوتے کہ نہ جانے انہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ کسان پریشان تھے کیونکہ وہ جیسے ہی بیج بوتے آسمان سے گرتی بے موسم برف انہیں دبا دیتی تھی۔ پرندے آسمان سے ٹھنڈ اور خوراک کی کمی کی وجہ سے مردہ حالت میں زمین پر گرنے لگے۔ یورپ میں بھی بالکل یہی حال تھا، ہر طرف کورا، گہری دھند اور ایسی عجیب سردی تھی جو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لوگ بھوک، سردی اور اچانک پھیلنے والی بیماریوں سے مرنے لگے، اور اس نئے نہ سمجھ آنے والے موسم نے پوری دنیا کو ایک عجیب نفسیاتی خوف اور وحشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ موسم کی وجہ سے جب زمین سے اناج اگا ہی نہیں تو مارکیٹ میں خوراک کی شدید کمی ہو گئی، اور یہ اکنامکس کا سب سے پہلا اور صدیوں پرانا اصول ہے کہ جب کسی چیز کی سپلائی ختم ہوتی ہے اور ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو موجودہ خوراک کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ چاول اور آٹے کے ریٹ عام انسانوں کی پہنچ سے دور چلے گئے، اور پھر یہیں سے شروع ہوا لوٹ مار کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ یورپ اور امریکہ کے کئی شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں دنگا فساد پھوٹ پڑا۔ لوگ زندہ رہنے کے لیے اناج کے گوداموں کو لوٹنے لگے، ایک دوسرے سے کھانا چھیننے لگے، اور ہر طرف بس زندہ بچنے کی ایک جنگ شروع ہو گئی۔ اس موسم نے دنیا کے عام انسانوں کی روزمرہ کی زندگی کو ایک عذاب بنا دیا تھا۔ سوچیں، ایک والکینو کی وجہ سے جو ان سے ہزاروں میل دور انڈونیشیا میں پھٹا تھا۔ 1816 میں جب پوری دنیا میں یہ ساری تباہی چل رہی تھی، حیرانی کی بات یہ تھی کہ لوگوں کو اس عذاب کی وجہ ہی معلوم نہیں تھی۔ آج کے دور میں کوئی چھوٹا سا ارتھ کوئک آتا ہے یا موسم بدلتا ہے تو ہمیں فوراً اپنے موبائل پر نوٹیفیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس وقت نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ٹیلی ویژن، نہ ٹیلی گراف، اور نہ ہی کوئی تیز کمیونیکیشن کا ذریعہ۔ یورپ اور امریکہ میں لوگوں کو یہ تو اپنی آنکھوں سے دکھ رہا تھا کہ ان کا موسم خراب ہو چکا ہے اور جولائی میں برف گر رہی ہے، لیکن انہیں یہ اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ اس ساری تباہی کے پیچھے انڈونیشیا میں پھٹنے والا ایک بہت بڑا والکینو ہے۔ اس مس انفارمیشن کی وجہ سے طرح طرح کی باتیں بننا شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ اسے قیامت کہہ رہے تھے، کچھ نے سمجھا کہ سورج اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی طاقت کھو چکا ہے، اور کچھ مذہبی لوگوں نے اس کو اپنے گناہوں پر خدا کا عذاب سمجھا۔ لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے یہ واقعہ، جہاں ویسے بھی کافی خوفناک تھا، ایسی باتوں کی وجہ سے لوگ اور زیادہ گھبرا گئے، یہاں تک کہ رات کو سوتے وقت لوگ یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں اگلا دن ہوگا بھی یا نہیں۔ یہاں آپ کے ذہن میں بھی سوال آ رہا ہوگا کہ ایک والکینو جو زمین پر ابلتا ہوا لاوا اور آگ برساتا ہے، وہ پوری زمین کو ٹھنڈا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی سائنس ویسے تو تھوڑی لمبی اور کمپلیکس ہے، لیکن میں آپ کو سب سے آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ جب ماؤنٹ ٹیمبورا اتنے شدید پریشر سے پھٹا تو اس نے لاکھوں کروڑوں ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ گیس بہت اونچائی پر ایٹماسفیئر کی اپر لیئر یعنی اسٹریٹوسفیئر میں پھینک دی۔
وہاں اتنی اوپر جا کر اس گیس نے ہوا میں موجود پانی کے قطروں کے ساتھ کیمیکل ریئیکشن کیا اور سلفیٹ ایروسلز بنا دیے۔ اب یہ ایروسلز کوئی عام چیز نہیں تھے، یہ ایک قسم کے چھوٹے چھوٹے اور بہت ہی مائکروسکوپک شیشے یعنی مررز کی طرح کام کر رہے تھے۔ ان کروڑوں ایروسلز نے ہوا کے ساتھ مل کر پوری زمین کے ارد گرد ایک انویزیبل بلینکٹ یا چادر بنا لی۔ اب جب سورج کی تیز روشنی اور ریڈیشن زمین کی طرف آتی تو یہ چادر اس روشنی کو زمین پر آنے سے پہلے ہی ریفلیکٹ کر کے اسپیس میں واپس پھینک دیتی۔ جب سورج کی گرمی اور ریڈیشن زمین تک آنا کم ہو گئی تو ظاہر ہے زمین کا ایوریج ٹیمپریچر گر گیا۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے پوری دنیا کا اے سی فل پاور پر آن کر دیا ہو لیکن اسے بند کرنے کا ریموٹ کہیں کھو گیا تھا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پھر یہ سب ختم کیسے ہوا؟ سلفر اور والکینک ایش کے ذرات ہمیشہ اسٹریٹوسفیئر میں رہنے والے نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ گریوٹی نے اپنا کام دکھایا اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایش واپس زمین پر گرنے لگی۔ 1817 کا سال آیا تو موسم میں ہلکی سی بہتری محسوس ہونے لگی، لیکن تباہی اتنی بڑی تھی کہ ریکوری میں وقت لگنا ہی تھا۔ 1818 اور 1819 تک پہنچتے پہنچتے دنیا کے اکثر حصوں میں سورج کی روشنی پہلے کی طرح چمکنے لگی اور گرمی کا موسم آہستہ آہستہ واپس لوٹ آیا۔ فصلیں دوبارہ اگنے لگی اور کھیت ایک بار پھر ہرے بھرے ہو گئے۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ تقریباً 1820 تک یعنی دھماکے کے پورے 5 سال بعد دنیا کا ٹیمپریچر اور موسم مکمل طور پر نارمل ہو گیا۔ بے شک اس واقعے کو 200 سال گزر چکے ہیں، پر کیا ہم سب اس جدید دور میں سیف ہیں یا نہیں؟ آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اگر آج کے دور میں ایسا کچھ ہوا تو شاید تباہی پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے اور آسمان والکینک ایش سے بھر جاتا ہے تو سب سے پہلے پوری دنیا کی ایویشن انڈسٹری تباہ ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ یہ ایش جیٹ پلینز کے لیے کافی خطرناک ہوتی ہے۔ اس خطرے کو دنیا نے تب ایکسپیرینس کیا جب برٹش ایئر ویز کی فلائٹ 009 جکارتا کے قریب ایک والکینک ایش کے بادل میں چلی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جہاز کے چاروں انجن فیل ہو گئے۔ اس حادثے کے بعد والکینک ایش کے بادل کو جیٹ انجنز کے لیے خطرناک قرار دے دیا گیا۔ امیجن کریں جب کسی ایک ریجن میں جنگ چل رہی ہو اور صرف وہاں کی فلائٹس ڈسٹرب ہونے سے پوری دنیا پر افیکٹ پڑتا ہے، تو اگر پوری دنیا کی فلائٹس کینسل ہونے لگیں گی تو کیسا کوہرام مچے گا۔ جو لوگ جہاں ہیں وہیں پھنس کر رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ پینک میں اسٹاک مارکیٹس کریش ہو جائیں گی۔ کروڑوں لوگ اس مومنٹ پہ بے روزگار ہو جائیں گے جب فوڈ سپلائیز شارٹ ہوں گی اور ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں گی۔ لوگ ڈر کے مارے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیں گے، اور جیسا کہ آج کل ماحول چل رہا ہے، سوشل میڈیا اس وقت فیک نیوز اور پینک پھیلانے میں کیٹلسٹ کا کام کرے گا۔ آج ہماری ٹیکنالوجی جتنی بھی ایڈوانسڈ ہو، لیکن قدرت کی اس بے پناہ اور ظالم طاقت کے آگے ہم آج بھی اتنے ہی بے بس اور کمزور ہوں گے جتنے 1816 کے بیچارے لوگ تھے۔ سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ماؤنٹ ٹیمبورا کوئی مرا ہوا والکینو نہیں ہے، بلکہ وہ آج بھی ایک ایکٹیو اسٹریٹو والکینو ہے۔ گلوبل والکینزم پروگرام کے آفیشیل ڈیٹا کے مطابق اس پہاڑ کی آخری ایکٹیویٹی اور ایرپشن حال ہی میں 1967 میں ریکارڈ کی گئی تھی، اور مارچ 2026 میں یہاں زمین کے اندر بڑھتی ہوئی سائزمیسٹی محسوس کی گئی ہے۔ اس کا سیدھا سا اور صاف مطلب یہ ہے کہ یہ آسمان سے باتیں کرنے والا پہاڑ ابھی کمپلیٹلی مرا نہیں ہے، وہ صرف آرام کر رہا ہے اور زمین کے نیچے اپنی طاقت دوبارہ جمع کر رہا ہے۔ کون جانتا ہے کہ کب اس کے پتھروں کے اندر کا پریشر اور ابلتا ہوا میگما ایک بار پھر دوبارہ اپنی حد کراس کر جائے اور اسے باہر آنے کا راستہ مل جائے۔ اگر ایسا ہوا تو شاید ہمیں یا ہماری آنے والی نسلوں کو پھر سے ایک اور دی ایئر وداؤٹ اے سمر یا اس سے بھی بدتر حالات کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ انسان چاہے جتنے بھی بڑے پلانز بنا لے، قدرت ہمیشہ اپنی ٹائمنگ، اپنے فیصلے اور اپنی تباہی کا راستہ خود طے کرتی ہے، اور اس کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔